میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کی منزل من السماء ہر عیب ریب سے پاک کتاب ہے قرآن کریم کی معروف ترین آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل۔ یہ بڑی معروف آیت ہے اور آپ بڑے مانوس ہیں اس سے کہ خالق نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دیں اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں تم سے رسالت کا اجر کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا کے ساتھ مودت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور اللہ کہتے ہیں ان سے کہو اگر یہ بہترین سب سے عمدہ اچھا عمل تم شروع کرو گے ہم اس میں بہت زیادہ اضافہ کریں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا شَكُورًا، اور پھر اس عمل کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بھی سارے کے سارے بخش دے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ توجہ فرمایا، یہ پوری آیت کی ہے۔ اب اس کا شان نزول عرض کروں، مجھے بالکل اطمینان ہے آپ جتنے حضرات بھی یہ فرش اعضاء پہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، جتنا وہ بیٹھتا ہے وہ اس کا اتنا ہی مقدر ہوتا ہے، مگر یہ طے ہے کہ جتنی دیر تک فرش اعضاء پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بی بی کی امان میں ہوتا ہے اور شیطان سے پناہ میں ہوتا ہے، وہ ہر شر ہر شیطانی حرکت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ وقت جتنا صرف ہو وہ جو اس کی لکھی ہوئی لوح محفوظ پہ زندگی ہے اس میں یہ شامل نہیں کیا جاتا۔ اور جو فرمائیے کہ اونچی صلوات ہدیہ فرما دے محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بس گزارش اتنی سی کہ اگر رحمت نہ ہو، جگہ بھی ہے اور اگر کسی کو میڈیکلی پرابلم نہیں تو وہ تھوڑا سا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے مولا چاہتے ہیں کہ آپ مل کے بیٹھیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں۔ آل محمد آپ کو قریب دیکھنا چاہتے ہیں، دوری آل محمد کو پسند نہیں۔ اب میں عرض کروں کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ صحابہ کرام امت رسول کو جب یہ احساس ہوا مدینہ یثرب مدینہ بن گیا، اسلام پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ بڑھنے پھیلنے لگا، شجرہ اسلام ثمر آور ہو گیا، یہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی ہمیں جو اتنا بڑا اس رسول نے کرم کیا ہے کہ ہم عرب کے بدو تھے، توجہ ہے، اب ہم اچھے انسان بن گئے، ہم خائن تھے ہم امین بن گئے، لوگ ہماری آبادیوں سے خوف کی وجہ سے گزرتے نہیں تھے کہ لوٹ لیے جائیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے، اب ہم شریف بن گئے، ہم پہ گھر میں بھی کوئی یقین نہیں کرتا تھا، ہم صدیق بن گئے، بھوک سے ہم مرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اس کے کرم سے ہم غنی بن گئے، توجہ ہے، یعنی ہم کیا تھے کیا ہو گئے، حالت یہ تھی کہ ہم بیٹیوں کو زندہ دفنانے والی قوم تھے، تو اس نبی کے کرم سے ہم بیٹیوں ہی کی وجہ سے اچھی رشتہ داری کر کے پاپولر ہو گئے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، انہیں بیٹیوں کی وجہ سے ہماری عزتوں میں اضافہ ہو گیا، ہم کیا تھے کیا ہو گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بدلے میں حضور کو اجر دیں، توجہ ہے آپ۔ اچھا جب یہ احساس ہو گیا اور ہر کسی نے کہا یار یہ بات اچھی ہے، یعنی یار یاروں کو کہنے لگے اچھی بات ہے، اجر دینا چاہیے، مہاجرین اور انصار دونوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے، رسول کا حق بنتا ہے کہ یہ جو بہاریں آ گئی ہیں، یہ جو ہماری شان و شوکت بڑھ گئی ہے، توجہ ہے یہ نہیں ہے، جنت کے ہم مصداق ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ ایسے تو نہیں ہوا، اس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے قبیلوں سے سنگ زنی بھی برداشت کی، ہم ہی تھے جو پتھر مارتے تھے، توجہ ہے، ہم ہی تھے جن کی بڑی اوجھلیاں پھینکتے تھے، ہم ہی تھے جن کے قبیلوں میں سے اسی کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، توجہ ہے نا، یعنی کس حد تک ہم گرے ہوئے تھے، اور اس کے حوصلے اخلاق
کرم اور سیرت کی وجہ سے آج ہماری یہ شان و شوکت ہے. اجر بنتا ہے. دونوں گروہ کہنے لگے, مہاجرین بھی اور انصار. مہاجرین جو حضور کے ساتھ مکہ سے چلے, انصار جنہوں نے ویلکم کیا, جگہ دی مدینے میں اور ان کا ساتھ دیا, دونوں نے کہا اجر تو دینا چاہیے. پھر اس میں بحث ہوئی کہ اجر ہونا کیا چاہیے. گھبرا تو نہیں رہے, بات سوچنے کی ہے نا. اب دیکھو نا, جیسی کوئی شخصیت ہوگی اس کو دینے کے لیے ایسی سوچ ہوگی نا. مثلا کو ذاکر کو مجلس کے بعد کہے کہ میاں اچھی مجلس پڑھی ہے, یہ جیسے بھی پڑھی ہے, بلایا جو ہے تو کچھ دینا چاہیے, توجہ ہے. وہ کہیں گے اچھی روٹی کھلا دو یا کچھ نیاز دے دو. گھبرا تو نہیں رہے ہیں. اچھا, اور جو آپ کو ایک نظریہ دے دے, ایک مولا کا عالی شان گھر بنا کے دے جائے, توجہ ہے نا. جب اس کے لیے سوچو گے پھر یہ سوچ نہیں ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں. اب اس کے معیار, یعنی جو ملا ہے اس کے معیار کے مطابق, جیسی شخصیت ہے اس کے معیار کے مطابق دینا چاہیے. تو کہنے لگے رسول کو دینا ہے تو کیا دیں. توجہ ہے. کہنے لگے دینے پہ تو ہم سب متفق ہیں کہ دینا چاہیے, مگر فکس کر دیں اتنا مال ہر گھر سے یا ہر فرد. توجہ ہے. تو کسی نے کہا کہ فکس نہ کریں, ہر کسی کی توفیق پہ چھوڑ دیں. توجہ ہے. فکس کرو گے تو کوئی ایسا ہے جو نہیں بھی دے سکے گا. یہ لازمی قرار دو کہ دے اجر, مگر جو کوئی دے سکتا ہے, جو بھی میرے خاموش دوستوں, وٹ فوڑ کے مجمع تک کا تو وٹ اترتے ہی نہیں ہے نا. توجہ ہے یا نہیں ہے. وٹ فوڑ کے شاہوں کو بلانا ہلانا تو ایسے ہی ہے جیسے شیر کو کھچار میں سوئے ہوئے کو ہلانا. ایک چھلکتی ہوئی سلوات دیا فرما. نیوٹن وٹ فوڑ کسی کوئی چیز ہو سکتا. سلامت ہے. بولے وٹ فوڑ والے. ہاں بولے. آپ سب ماشاءاللہ ایک ہے اور ایک رہو, اور اللہ آپ کو ایک رکھے. مولا فرماتے ہیں جب تم آپس میں اچھا بولتے ہو نا, یہ تیرے 6ویں امام کا فرمان ہے قبلہ, تو مولا فرماتے ہیں ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اور جب تم ہمارے ماننے والے آپس میں ناراض کھچے رہتے ہو, مولا فرماتے ہیں ہمیں دکھ دیتے ہو. اوئے ہوئے. اور مولا فرماتے ہیں جب تم ایک دوسرے کی غلطی اور خطا اس وجہ سے درگزر کر جاتے ہو نا کہ زیادتی کی ہے, مگر کیا کروں, اہل بیت کا ماننے والا ہے. تو مولا فرماتے ہیں تم ایک غلطی کی درگزر کرتے ہو, اللہ تمہاری ہزاروں غلطیوں کا درگزر. ایک چھلکتی ہوئی سلوات ہدیہ فرما دے محمد مولا صلی. تو یہ طے ہو گیا, میرے ساتھ ہے نا. یہ آیت مودت کا نزول بتا رہا ہوں کہ دینا چاہیے, فکس نہ کرو. جب یہ نقطہ پاس ہو گیا کہ اجر رسالت دینا چاہیے, جو کوئی دے ضرور. ایسے پھر کہنے لگے کیسے دیں, کب دیں. پھر کہنے لگے کہ اجتماعی. رسول فرماتے ہیں کوئی بھی کام جو اجتماعی ہو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. توجہ ہے. اس کی افادیت ہوتی ہے. تو اجتماعی طور پہ ہم ایک ہی دن میں خدمت میں پیش کرتے ہیں. پھر کہا کہ دن کون سا ہونا چاہیے. کہنے لگے دن تو پھر سید الایام ایک ہی دن ہے جسے جمعہ کہتے ہیں. توجہ ہے. جمعے کے دن جو کسی